بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول خدا کے تمام صحابہ راہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ تمام صحابہ گلشن میں مہکتے پھولوں کا گلدستہ ہیں، لیکن ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانیت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی میں کیے تھے اور جنہیں سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درست ہونے کی دلیل دی تھی۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کی اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحبان تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکات سونے کا دعویٰ کرو اور اسے کہو کہ میں یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما چکے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وکیل ہیں۔ ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ تھے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بتایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ سے باز آ جاؤ، لیکن اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں جن میں ابو جہل اور اس کا بیٹا بھی تھے، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے برادر سفیر، بتائیے یہ امانت آپ نے دن میں کس پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ پھر حضرت علی نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا لازم تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس نے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ عین دوپہر کے وقت یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر بھیج دیا۔ جب عمیر نے مختلف شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دراصل کسی کا مکروہ فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا تھا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے دینار اور ہندہ کا گلوبند دیا۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔
اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں پڑی ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی، فرمانے لگے اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا یہ حنظلہ کی تلوار ہے جو چوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں، اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا بتاؤ تمہارا غلام کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کسی کام سے طائف گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان تم پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان تھا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو بھیجا کہ فلاں زمین سے کھدائی کر کے مالا اسود کی لاش کو باہر نکالو اور اسے صحن کعبہ میں لے آؤ۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو نکال کر لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اسے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور اسے ضرب سے ہی اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے وہیں کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ حضرت علی ابھی نو عمر تھے اور ابھی عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وقت روانگی عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا علم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا اے علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینہ مبارک پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی زبان کو راست گو اور دل کو استقلال عطا فرما۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے علی جب 2 فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا۔ جب تم اسی طرح کرو گے تو فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور محلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ امام احمد بن حنبل مسند علی میں اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے رابطہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمینگاہ کھودی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا، وہ آدمی دوسرے آدمی سے چمٹ گیا، اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو اور تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، اس طرح چاروں لوگ گڑھے میں گر گئے۔ شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرا نکال کر شیر کو مار دیا اور پھر یہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تم لوگ آپس میں دست گریباں ہو گئے، میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر یہ فیصلہ منظور ہے تو خیر ورنہ فکر مت کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کرے وہ منظور کرنا ہوگا اور جو سرتابی کرے گا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
جن لوگوں نے کنواں کھودا ان سے 4 آدمیوں کا خون بہا جمع کر لو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور پہلے کا مکمل خون بہا دیا جائے گا۔ لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص انداز میں بیٹھ گئے۔ کہا کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی فیصلے کی منظوری دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔